بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے سورہ عصر کے بارے میں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورہ میں 3 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں عبید اللہ الحسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابہ ایسے تھے کہ وہ جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کے سامنے یہ سورہ پڑھ نہ لیتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انسان اس سورہ میں غور و فکر کر لے اور اس کو مطلب سے سمجھ لے تو ان کے لیے یہی کافی ہے۔ اس سورہ میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ انسان کو دی گئی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت اس کا وقت ہے۔ پیسہ تو پھر بھی آتا جاتا رہتا ہے، لیکن انسان کا جو وقت چلا گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا، اور ہم لوگ اس وقت کو اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے کاموں میں نہیں استعمال کرتے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ کل سے میں اچھے کام کرنا اسٹارٹ کر دوں گا، اور کل کرتے کرتے اس کا یہ ہفتہ اسی طرح چلا جاتا ہے، اور ہفتہ جاتے جاتے مہینہ گزر جاتا ہے، اور مہینہ گزرتے گزرتے سال چلا جاتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ جب بڑھاپا آئے گا تب سے اچھا کام کرنا اسٹارٹ کر دیں گے، اور اسی طرح اس کی پوری زندگی ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، یعنی اپنے وقت کو ضائع کر کے انسان نقصان میں ہے۔ تو اس نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں۔ تو خسارے سے بچنے کی پہلی شرط ہے کہ ایمان لانا۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ہم لوگوں کو کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے؟ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ کس کس چیزوں پر ہم لوگوں کو ایمان لانا چاہیے۔ آمنت باللہ، ہم لوگوں کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد اسی کو حساب کتاب دینا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام جو کہ اللہ کی طرف سے قرآن کی وحی لاتے تھے، اور کرامن کاتبین پر ایمان لانا ہے جو کہ ہم لوگوں کے کندھوں پر ہیں، اور وہ اچھائی اور برائی لکھتے ہیں، اور ملک الموت جو روح قبض کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی کتنی کتابیں ہیں اور وہ کون کون سی ہے؟ اللہ کی 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ پہلا ہے توریت، دوسرا زبور، تیسرا انجیل، چوتھا قرآن پاک۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور قرآن پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ورسولہ، اور رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں جو کہ آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیروں پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ تو ان چیزوں پر ہم لوگوں کو ایمان لانا ہے اور کسی میں بھی شک و شبہ نہیں رکھنا ہے۔ تو اس خسارے سے بچنے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان لانا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنا۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ انسان اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کا حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کا حقوق، دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ وتواصوا بالحق، اور دوسرے کو حق بات یعنی دین حق بتانا ہے، یعنی خود بھی ایمان لانا ہے اور اچھے عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دینا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور جب دین کی دعوت دیں گے تو آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس میں آپ کو صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرنا ہے۔
تو اس طرح ہم لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔